ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ اب یہ دم کس سے ملا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام سے مل گیا نا۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس تو کمال کی صورتیں ہیں، یہ اپنی آپ روٹین میں ڈال لیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، آپ بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت اول آخر 3 بار درود پاک، 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور پوری باڈی پر اپنے ہاتھ پھیر لیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کا حصار ہو جائے گا نظر بد سے، جادو سے، اور انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں، صبح بھی اور شام بھی۔ اور آپ خود دیکھیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت سنیے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ کرام سفر پر تھے، راستے میں ایک مقام پر آ کر ایک شخص نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا ہاں میں دم کروں گا۔ سبحان اللہ، وہ صحابی رسول نے اس بچھو کے کاٹے بندے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ سورہ فاتحہ یہ اللہ کے رازوں میں ایک سے راز ہے، ہاں یہ زبر سورہ شفا ہے۔ یہ جب موقع ملے آپ کو سورہ فاتحہ، جب آپ پانی پی رہے ہیں، مثال کے طور پر گھر میں پانی پی رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، دم کر کے پانی پئیں، اپنے بچوں کو دم کر کے پانی پلائیں۔ ٹھیک ہے کسی نیک شخص سے دم کروانے کی الگ برکت ہے، مگر قرآن تو ہم بھی تو پڑھنا سیکھیں نا۔ تو اپنی زبان پر اپنے انداز میں قرآن و حدیث اور اوراد و اذکار کو لائیں۔ یہ زبردست پروٹیکشن ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج ہر پرابلم میں ہمیں دنیا کا کوئی بندہ تو یاد آتا ہے، ہمیں قرآن یاد نہیں آتا، اللہ کا نام یاد نہیں آتا، وہ اذکار یاد نہیں آتے۔